ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین آمین یا رب العالمین۔ جی کہاں سے پڑھنا ہے ہم نے آج؟ اہل جنت سے سوالات کا مرحلہ۔ جی شاباش۔ تو ہم اب جو ہے کافر کی روح کا آسمانوں پر استقبال پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ پہلے مومن کے بارے میں پڑھا تھا، تو اب کافر کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا کہ کافر کی روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اہل جہنم سے سوالات کا مرحلہ۔ حدیث ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کے عذاب اور فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کس لیے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دفن ہونے والی میت اگر کافر منافق کی ہو تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، اسے خوب ڈانٹ کر پوچھتا ہے تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ فرشتہ اسے جواب میں کہتا ہے تو نے نہ تو خود عقل سے کام لیا نہ قرآن پڑھا۔ اوہ بہت غور طلب بات ہے۔ عقل سے کام نہ لیا سے مطلب کیا ہے کہ قرآن نہیں پڑھا، تو جو قرآن نہیں پڑھتا وہ بے عقل ہے۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ کافر یا منافق کہتا ہے میں وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے۔ یہ جواب سن کر فرشتہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان یعنی دماغ پر لوہے کے گرزوں سے مارنا شروع کر، اور وہ بری طرح چیخنے چلانے لگتا ہے۔ اس کی آواز جن و انس کے علاوہ ہر جاندار مخلوق سنتی ہے۔ ابو داؤد۔ حدیث ایک دوسری روایت کے مطابق مرنے والا منافق ہو تو دو فرشتوں کے سوال کا یہ جواب دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہی کچھ کہتا ہوں جو دوسروں کو کہتے سنا تھا، اور میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ یعنی خود تو میں نے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، نہ قرآن کو نہ سنت کو، جو سنا سنائی باتیں تھیں اسی کے اوپر چلتا رہا۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر زمین کو حکم ہوتا ہے تنگ ہو جا، وہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ منافق اپنی قبر میں قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ انہوں نے ترمذی۔ پچھلے صفحات پر براء بن عازب کی روایت کردہ حدیث پاک میں بھی تفصیلاً اس حوالے سے ذکر ہو چکا ہے۔ معلوم ہوا کہ یوم حساب یعنی اعمال نامے کھلنے کے دن سے بہت پہلے ہی قبر میں منکر نکیر کے سوالات ایک طرح کا زبانی امتحان ہے، وائوا ہے، اور چونکہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اس لیے جو پہلی منزل پر اس ہلکے سے انٹرویو نما ٹیسٹ میں کامیاب ہو گیا تو وہ اگلے درجے میں بہتر سلوک کا مستحق ہوگا، بصورت دیگر مشکلات اور عذاب کا آغاز اسی مرحلے سے ہو جاتا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات ہے جو مجھ سے بعد میں کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھی تھی، میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہوں۔ انہوں نے کوشچن کیا تھا کہ قبر میں اگر کوئی نہ جائے تو پھر کیا ہوگا، کیا اس کا عالم برزخ کا عذاب ہوگا، فرشتے اسے سوال جواب پوچھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے جو تفاسیر میں ایکسپلین کیا گیا ہے اور حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ قبر عالم برزخ کا ایک پورشن ہے، ایک جز ہے۔ انسان کی زندگی کے تین پارٹس ہیں، ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک برزخ ہے۔ برزخ کے مطلب ہے پردہ، یہ انسان پردے میں چلا جاتا ہے اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے، بس احادیث جو بتاتی ہیں وہ پتہ ہے۔ اور تیسرا پارٹ کون سا ہے؟ جب روز قیامت اٹھایا جائے گا اور جنت دوزخ اس کو ملے گی۔ اب جو برزخ ہے نا اس کی ایک جز ہے، ایک پارٹ ہے، پارٹ آف دا برزخ ہے قبر، کہ قبر میں جا کے اس کے اوپر برزخ کا جو معاملہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر قبر کے علاوہ جس جگہ بھی انسان مرتا ہے، ڈوب کر مرتا ہے، چاہے اس کو کھا لیتے ہیں، کوئی آبی جانور کھا لیتے ہیں، یا کسی جانور کے پیٹ میں ہوتا ہے، یا وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے، یا وہ کچھ بھی کہیں پر بھی کچھ بھی ہو جائے، اس کے اجزاء نہیں ملتے کہ اس کو دفن کیا جائے، جہاز کریش ہو جاتا ہے، لیکن جہاں کہیں بھی وہ ہوگا اس کے جسم کے اجزاء کو اکٹھا کیا جائے گا اور برزخ کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث میں ایک آتا ہے کہ ایک شخص تھا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے نا تم جلانا اور اچھی طرح سے جب میری راکھ بن جائے تو اس کو ہوا میں اڑا دینا، بالکل ریزہ ریزہ کر۔ تو اس نے وصیت کی تھی تو اس کے بیٹوں نے جب مر گیا تو ایسے ہی کیا، تو جیسے ہی اس کو راکھ واک بن کے اڑا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو جمع کرو ریزوں کو اور اس کے اندر روح ڈالو اور سوال جواب شروع کرو۔ تو اس سے پہلا بات یہ پوچھی گئی کہ تو نے ایسا کہا کیوں تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔
تو اس اللہ کے ڈرنے کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی مغفرت کر دی گئی. لیکن حدیث میں نے آپ کو سنائی کی ہے کہ جو بھی ہو جائے، کوئی ریزہ بھی کہیں بھی بکھر جائے، ڈوب جائے، کھل جائے، جل جائے، برزخ میں وہ ضرور جائے گا اور سوال جواب ضرور ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ آگے پڑھتے ہیں. ہر انسان اسی انٹرویو کی بنیاد پر قیامت سے پہلے تک کے قیام کے لیے علیین یا سجین کی جماعت کے ساتھ شامل کیے جانے کا اہل ہوگا. اسی انٹرویو کی بنیاد پر جو قبر میں سوال ہوں گے، یا تو وہ سجین میں اس کی روح چلی جائے گی یا پھر علیین میں چلی جائے گی. قیامت سے پہلے برزخ کا عذاب، عذاب قبر. اب یہاں پر قرآنی آیات سے ثابت کیا گیا ہے کہ برزخ کا عذاب جو ہے، اب دیکھیں یہاں پر کیسی ہیڈنگ دی ہوئی ہے، قیامت سے پہلے برزخ کا عذاب، اور انڈر بریکٹ لکھا ہے عذاب قبر. اب یہاں سے بھی بات کلیئر ہو رہی ہے نا کہ قبر ایک جز ہے اس کا، قبر میں نہ بھی جائے تو برزخ میں ہر کوئی انٹر ہوگا. قرآن سے یہ ثابت ہے. پہلی آیت ہے سورہ نحل کی، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، و آتا ہے کہ اس کے آراب مجھے نظر نہیں آ رہا. وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ، ہاں جی، وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کے پاس وہاں سے عذاب آیا جدھر سے آنے کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا. دوسری آیت سورہ توبہ کی ہے، سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابِ الْعَظِيمِ، ہم ان کو 2 بار عذاب دیں گے، 2 بار. ٹھیک، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. تو 2 بار کیسے ہوگا؟ ایک دفعہ قبر میں بھی ہوگا نا. پھر دوسری آیت ہے تیسری سورہ نوح کی ہے، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا. قوم نوح کے لوگ اپنے گناہوں کے جرم میں غرق کر دیے گئے اور پھر آگ میں داخل کر دیے گئے. کہاں ہو گیا؟ کر دیے گئے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، یعنی برزخ میں. تو پھر انہوں نے اللہ سے خود کو بچانے کے لیے کسی کو اپنا مددگار نہیں پایا. اور سورہ غافر یا سورہ مومن کی آیت ہے، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ادْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. اور آ گھیرا آل فرعون کو بدترین عذاب نے، جو جہنم کی آگ ہے جس میں وہ صبح شام ابھی پیش کیے جاتے ہیں. دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. آیت دیکھیں، آگ ہے یوردون علیہ غدوًا وعشیٰ، ابھی وہ صبح شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں. اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر. تو صبح شام تو وہ آج بھی پیش کیے جاتے ہیں، تو کہاں؟ اب آپ بتائیں کہ وہ تو غرق ہو گئے تھے نا، لیکن پھر بھی وہ آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں. تو قوم نوح ہو یا قوم فرعون ہو، ماں اس کی آل کے صبح اور شام آگ پر پیش کیے جانے سے متعلق آیات مبارکہ سے مواصلت رکھتی ہوئی بہت سی احادیث بھی ہیں جو عذاب قبر کی واضح دلیل ہیں. مثلا سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ آیت آپ نے پڑھی سورہ طٰہٰ کی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یقیناً اس کے لیے تکلیف دہ زندگی ہوگی اور ہم قیامت کے روز اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو تکلیف دہ زندگی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد قبر میں کافر کو دیا گیا عذاب ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک کافر پر قبر میں 99 اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں. ہر اژدہا کے 70 منہ ہوتے ہیں اور ہر منہ کے 7 سر ہوتے ہیں جو اسے قیامت تک ڈستے اور زخمی کرتے رہیں گے. یہ ابن حبان کی روایت ہے. حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کو صبح شام اس کا ٹھکانہ جہنم یا جنت میں دکھا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. یہ تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے قبرستان سے گزرے تو وہاں ان مردوں کی آوازیں چیخو پکار سنی جو زمانے جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے. انہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر وہاں سے نکل آئے اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ سب قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں. سیدنا عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن معاذ کے متعلق فرمایا کہ جب
کہ وہ جبکہ وہ دفنانے کے بعد ابھی ان کے قبر پر موجود. سعد بن معاذ کو جب دفن کیا گیا تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر موجود ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کی وفات پر عرش ہل گیا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئے. لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ البتہ ایک دفعہ انہیں قبر میں دبایا گیا اور ان سے عذاب ہٹا لیا گیا. اتنی عظیم شخصیت تھی، دروازے کھل گئے، عرش لرز گیا، 70,000 فرشتے شامل ہوئے، پھر بھی ایک دفعہ قبر میں دبایا گیا. حدیث سے سیدنا عائشہ بیان کرتی کہ عنہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اہل قبور کو قبروں میں عذاب ہوتا ہے ایسا کہ تمام جانور سنتے ہیں. حدیث سے سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کافر یا مشرک اپنے قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں اور ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں سارے چوپائے سنتے ہیں. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور تمہیں عذاب قبر سنوا دیتا. مسلم. سیدنا انس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو طلحہ کے باغ میں تشریف لے گئے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا. آپ نے فرمایا اے بلال جو میں سن رہا ہوں کیا تم بھی سن رہے ہو؟ اس قبر والے کو عذاب ہونا ہے. تو دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ قبر میں یہودی بس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں فتنہ دجال کی طرح یا اس کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے. حدیث ہے سیدہ اسماء بنت ابو بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس فتنے کا ذکر کیا جس میں آدمی قبر میں مبتلا ہوگا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر فرما رہے تھے تو مسلمانوں نے بری طرح چلانا شروع کر دیا. ان کو ڈر تھا نا دلوں میں، تو چیخنا چلانا شروع کر دیا ہم تو پڑھ پڑھ کے نافرمانوں کے لیے قیامت اور اس کے بعد کا عذاب اور رسوائی. یہ بھی یہاں پر آیت لکھی ہے سورہ نحل کی ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین. پھر روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کریں گے اور فرمائیں گے کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. تو جنہیں علم دیا گیا ہے وہ لوگ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کے لیے بہت ہی رسوا کن اور برا تھا. تو ان آیات و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہونے سے پہلے کہ عذاب سے مراد دراصل عذاب قبری ہے. نیز یہ کہ قبر کی آگ اور باغ و بہار کا مشاہدہ اہل دنیا کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ دنیا کی چیزوں سے مشابہت نہیں رکھتی. آج تک کوئی قبر سے واپس نہیں آیا کہ وہ بتائے. ہمیں حدیث اور قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی قبر کی مٹی اور پتھروں کو میت کے لیے بھڑکا سکتے ہیں، اسی طرح دوسری کوئی قبر کسی میت کے لیے راحت افزا مقام بن سکتی ہے. بلکہ ایک ہی قبر میں دو میتیں دفن ہو تو یہ بھی ممکن ہے کہ ایک کے لیے قبر جہنم کا گڑھا ہے مگر اس کی گرمی کا احساس اس کے خوش نصیب ساتھی کو نہیں ہوتا، اور جس کے لیے یہی قبر جنت کا باغ ہے اس کی نعمتوں کا احساس اس کے بد نصیب پڑوسی کو نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں. ایک ہی جگہ پر دو بھی دفن ہو تب بھی ہو سکتا ہے ایک کے اوپر عذاب اور ایک کے اوپر ثواب ہو. ایمان بالغیب. اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تو اس سے بھی زیادہ وسیع اور حیرت انگیز ہیں. ہمارا محدود علم اس کا احاطہ کر نہیں سکتا، مگر جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلیم و یقین کی توفیق دیں وہ جھٹلایا نہیں کرتے. یہی ایمان بالغیب ہے. بڑی اہم بات ہے یہ کہ جس کو جو ایمان بالغیب لاتا ہے، آپ اور میں سبھی لاتے ہیں، ہر مسلمان لاتا ہے، تو وہ ان چیزوں کے اوپر شک و شبہ نہیں کر سکتا. نہ اس کے دل میں کوئی شک و شبہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. ان کو پکا یقین ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا. انبیاء اور غیب. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام سے خاص اور غیر معمولی کام لینا ہوتا تھا، اس لیے انہیں خاص صلاحیتیں عطا کر کے ان پر کچھ ایسے غیبی حقائق منکشف کر دیے جاتے تھے جو عام آدمی کے مشاہدے میں نہیں آ سکتے. مثلا سیدنا ابو ذر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. آسمان اللہ کے خوف سے چرچرا رہا ہے اور اسے چرچرانا ہی چاہیے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگلی جتنی بھی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھے ہوئے سجدہ نہ کر رہا ہو. پھر فرمایا اگر تم وہ باتیں جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ.
یہ ہے اصل بات، کہ اگر وہ باتیں تم جان لو، میں جان لوں، آپ جان لیں، تو ہم ہنسے کم اور روئے زیادہ، اور تم بستروں پر بیویوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتے، اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے میدانوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ذر کہتے ہیں، واللہ میری خواہش ہے کہ میں ایک درخت ہی ہوتا جو کاٹ دیا۔ یعنی راوی کیا کہہ رہے ہیں کہ کاش میں ایک درخت ہی ہوتا جو کاٹ دیا جاتا اور بات ختم ہو جاتی، عذاب قبر وغیرہ سے نجات مل جاتی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نصف دن گزرے، اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں لپٹے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے فرما رہے تھے، اے لوگوں، اگر تم وہ جان جاتے ہو جو میں جانتا ہوں، تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے۔ اے لوگوں، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک عذاب قبر پر حق ہے۔ تو کافی ہے، میرے خیال ہے یہاں تک رکھتے ہو، پھر میں آپ کو اگلی دفعہ پڑھوں۔ اور آگے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، عذاب قبر سے بچنے والے خوش نصیب کون ہوتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔